اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیثیں بعض اوقات جناب ابو ہریرہ سناتے تھے اور لوگوں کو شک ہو جاتا تھا کہ کیا یہ واقعی رسول اللہ نے سنائی ہیں، بتائی ہیں، یا حدیث جناب ابو ہریرہ اپنی جیب سے بیان کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ واقعی آپ نے رسول اللہ سے یہ حدیثیں سنی ہیں؟ مثلا اگر آپ جو ہے یہ دیکھیں صحیح بخاری کی جانب، یہ صحیح بخاری ہے، صحیح البخاری، یہ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری، اس میں آپ دیکھیں یہ کتاب النفقات ہے، حدیث نمبر ہے 5355، یہ دیکھیں 5355، یہیں پہ آپ دیکھ لیں، یہیں پہ جو ہے وہ صفحہ نمبر جو بنتا ہے 1364 پہ یہ صفحہ بنتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قال النبی، نبی کریم نے فرمایا، افضل الصدقہ ما ترک غنا والید العلیٰ خیر من ید السفلی وابدأ بمن تعول تقول المرأة اما ان تطعمنی و اما ان تطلقنی۔ یہ حدیث جب سنائی، مجھے اس حدیث کے معنی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب یہ حدیث جب سنائی تو لوگوں نے کہا یا ابا ہریرہ، اے جناب ابو ہریرہ، سمعت ھذا من رسول اللہ، کیا تم نے رسول اللہ سے یہی حدیث سنی ہے؟ قال لا، اوپر کیا تھا؟ قال النبی، نبی کریم نے کہا۔ یہاں پہ کہتے ہیں لا، نہیں میں نے نہیں سنی ہے، ھذا من کیس ابی ہریرہ، یہ جناب ابو ہریرہ کی اپنی تھیلی سے، اپنی جیب سے۔ یہ بخاری کی روایت بیان کر رہا ہوں، بخاری کی روایت، اور اسی طرح ہی کی روایات بخاری کی جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو بخار ہو جاتا ہے، اسی طرح کی روایات۔ دیگر روایات جو آپ کی فیورٹ میں ہوں اس میں تو آپ کو بخار نہیں ہوتا نا، اس طرح کی روایات سے آپ کو بخار ہوتا ہے۔ اور یہ وہ روایت ہے، یہ بخاری جب پڑھتے ہیں تو بخار ہو جاتا ہے، یہ تو اہل حدیث کہتے ہیں نا دیوبند اور بریلویوں کے لیے، لیکن میں جو حدیث بخاری سے پڑھتا ہوں اس سے ان تمام کے بخار ہو جاتے ہیں، بریلویوں کے لیے بھی، دیوبند کے لیے بھی، اہل حدیث کے لیے بھی۔ آج ہے نا کوئی جواب دیتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ جو جناب ابو ہریرہ نے یہاں پہ واضح لکھا ہے کہ جناب ابو ہریرہ وہ خود کہتے ہیں، پہلے رسول خدا کا کہہ کے رسول کی حدیث ہے، پھر کہیں نہیں میں نے اپنی جیب سے نکال کے دی ہے۔ اچھا، میں ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے رکھوں، اور وہ بڑی جالب حدیث ہے، اور اس میں جو ہے آپ کو 2 جمع 2 4 کی طرح معلوم ہوگا کہ جھوٹ ہے، جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ دیکھیں المستدرک علی الصحیحین، یہ آپ دیکھیں مستدرک علی الصحیحین، امام حاکم نشاپوری کی کتاب ہے، اس کے 4 جلد پر صفحہ نمبر 52 پہ آپ دیکھیں، یہ مستدرک علی الصحیحین، یہ امام حاکم نشاپوری کی کتاب ہے۔ اچھا، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کو امام وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ حاکم نشاپوری نے ھذا حدیث صحیح الاسناد، نیچے انہوں نے ذہبی نے بھی کہا ہے کہ صحیح، سند پہ بس کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ دخلت علی رقیہ بنت رسول اللہ امرأۃ عثمان، میں رقیہ جو جناب عثمان کی بیوی تھی، میں اس رقیہ کے پاس گیا، جناب عثمان کی بیوی رقیہ کے پاس میں گیا ہوں۔ اب وہ باقی حدیث کیا ہے کہ وہ رقیہ نے مجھے کہا کہ خرج رسول اللہ، رسول خدا بھی نکلے، فلاں و فلاں، یہ سارے جو ہے نا وہ بیان ہے، چونکہ یہ حدیث جناب ابو ہریرہ نے جناب عثمان کے فضائل میں سنانی تھی نا، تو وہ ان کو شوق متوجہ نہیں تھے کہ یہ جو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ رقیہ کے پاس گیا، یہاں سے میری جو ہے وہ غلطی پکڑی جائے گی، تو لہٰذا انہوں نے جناب عثمان کے فضائل سنانے تھے، یہ حدیث بنا کر لوگوں کو سنانی تھی۔ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا میرے پاس آئے، جناب رقیہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ خدا نے کہا کیف تجدین ابا عبداللہ، کہ تم جناب عثمان کو کیسے پاتی ہو؟ تو وہ جناب رقیہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا بخیر، تو پھر رسول خدا نے کہا اکرمی، اس کا اکرام کرو، فإنہ من اشبہ اصحابی بی خلقہ، یہ خلق یعنی کردار میں، اگر خلق یعنی جو ہے وہ شکل و صورت میں، یہ میرے تمام کے تمام اصحاب میں یہ مجھ سے سب سے زیادہ شبیہ ہے۔ یہ کس نے سنائی ہے؟ جناب ابو ہریرہ نے۔ جناب ابو ہریرہ نے کس سے سنی ہے؟ جناب ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ میں رقیہ کے پاس گیا، رقیہ نے مجھے سنائی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ بڑا زبردست جالب ہے، وہ کیا؟ جناب ابو ہریرہ مسلمان ہوئے ہیں، یمن سے آئے ہیں مدینہ کی طرف 6 ہجری میں، غزوہ خیبر کے موقع پر، خیبر کے موقع پر جناب ابو ہریرہ وہ مسلمان، جیسے 7ویں ہجری میں
معذرت 7ویں ہجری میں، وہ غزوہ خیبر کے موقع پر وہ مسلمان ہوئے، اور رقیہ نبی عثمان کی بیوی حضرت رقیہ یہ 2 ہجری میں وہ وفات ہو چکی ہے، یعنی ان کے مدینہ آنے سے 5 سال پہلے وہ وفات ہو چکی ہیں۔ لیکن جناب ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، میں ان کے گھر میں گیا، میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے مجھے حدیث سنائی جس میں عثمان کے فضائل ہیں، لوگوں کو عثمان کے فضائل سنائے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا پچھلے اس میں، ابھی آپ لنک دے دیں کہ معاویہ سے پیسے آتے تھے ابو ہریرہ کے پاس، اور وہاں پہ یہ کیا ہو جاتا تھا، یہ معاویہ سے جب پیسے آتے تھے تو انہی کے حکم پہ، انہی کے مرضی کے مطابق حدیثیں پڑھتے تھے، سناتے تھے، اور یا رک جاتے تھے، حدیثیں نہیں سناتے تھے۔ لیکن یہ واضح ہے صحیح سندوں سے کہ پیسہ ملتا تھا معاویہ کی طرف سے ان کو، اور جب پیسہ ملتا تھا یہ خاموش ہو جاتے تھے، جب پیسہ نہیں ملتا ہوں تو پھر آ کے دوبارہ وہ حدیث سناتے تھے۔ یہ پوری چیز جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا یہاں پہ عجیب ہے، انہوں نے خود بھی مان لیا ہے، دیکھیں خود حاکم نشاپوری نے یہاں پہ کہا ہے ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، لیکن متن اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ فإن رقیہ ماتت سنہ 3 من الحجرہ، یہ حضرت رقیہ جو ہیں یہ 3 ہجری کو فتح بدر، تو فتح بدر جو ہے یہ 3 ہجری نہیں ہوتی، یہ 2 ہجری بنتی ہے، ان سے بھی شاید یہاں پہ اشتباہ ہو چکا ہے، 2 ہجری بنتی ہے، 2 ہجری میں یہ جو ہے وہ فوت ہو چکی ہیں حضرت رقیہ۔ وابو ہریرہ انما اسلم بعد فتح خیبر، چونکہ جناب ابو ہریرہ ہے یہ فتح خیبر کے بعد مسلمان ہو چکے ہیں۔ واللہ اعلم وقد کتبناہ باسناد آخر، اللہ کو پتہ ہے۔ اچھا پھر یہی بات جو ہے نا خود حاکم جناب ذہبی نے بھی کی ہے کہ یہ متن منکر ہے۔ کیوں منکر ہے؟ چونکہ پھنس جاتے ہیں نا، رقیہ ماتت وقت بدر وابو ہریرہ اسلم وقت خیبر، یعنی اصلا کوئی 4-5 سال پہلے ایک حضرت رقیہ فوت ہو چکی ہیں، یہ 5 سال بعد یمن سے آ کر تازہ آشنا ہو جاتے ہیں، کوئی اسلام ہے، لوگ بھی مدینہ میں رہتے ہیں یا نہیں، تو پھر ان کو کیسے پتہ چلا، یعنی کیسے یہ روایت کی ہے رقیہ سے؟ وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں میں رقیہ کے پاس گیا، میں ان کے گھر گیا تو رقیہ نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے جناب عثمان کے فضائل میں۔ آپ اس کو کس پہ لے رہے ہیں، آپ اس کو کس جہت میں لیں گے؟ کوشش کریں، اگر آپ کے پاس کوئی راستہ ہو تو کوشش کریں کہ جناب ابو ہریرہ کے دامن کو آپ بچائیں۔ لیکن دیکھیں یہ احادیث جو ہیں یہ بالکل واضح ہیں کہ جناب ابو ہریرہ ان کے بارے میں، دیکھیں میں نے باقی علماء کے اقوال تو آپ کو نقل نہیں کیا کہ علماء نے کیا کہا ہے، فلاں نے کیا کہا ہے، میں صرف احادیث اور روایات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ میں ابھی علماء کے اقوال پہ نہیں گیا ہوں، میں اگر علماء کے اقوال پہ آ جاؤں وہاں تو بہت کچھ پھر ہے جناب ابو ہریرہ کے بارے میں، لیکن فی الحال ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کہ یہ جو 3-4 قسطیں ہم نے جناب ابو ہریرہ کے بارے میں بیان کی، انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ اس بحث کی اصل حقیقت کیا ہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔